نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ البقرہ آیت 84-85 84-85. بنی اسرائیل ہی کا ذکر چل رہا ہے. فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا. تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم. مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو گھروں سے نکال دیتے ہو، ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا. بنی اسرائیل کے اندر جس قسم کی سیاست سرایت کر گئی تھی، جس طرح کی پالیٹکس ان کے اندر آ گئی تھی، اس کی طرف اشارہ ہے. جب بھی کوئی دین شروع ہوتا ہے، شروع کے جو ماننے والے ہوتے ہیں ہر قسم کے سیلف انٹرسٹ پر، ہر قسم کے ذاتی مفاد پر وہ دین کو غالب رکھتے ہیں، دین کو ڈومیننٹ رکھتے ہیں. کوئی پرسنل سیکریفائس، کوئی ذاتی قربانی ان کو دینی ہو وہ دے دیتے ہیں، لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دیتے، دین کا نقصان وہ برداشت نہیں کرتے. پھر کیا ہوتا ہے؟ دین کو ترقی ملنے لگتی ہے، دین کامیاب ہونے لگتا ہے، ایک سسٹم بن جاتا ہے جو کہ بڑا سکسیسفل ہے، سکسیسفل ماڈل لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے، فتوحات ہونے لگتی ہیں، ایکسپینشن ہونے لگتی ہے، بہت سے ملک فتح ہونے لگتے ہیں، طاقت آ جاتی ہے، اقتدار آ جاتا ہے. اب جن لوگوں کا اپنا ذاتی مفاد، اپنا سیلف انٹرسٹ اقتدار کے ساتھ، پاور کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، اٹیچ ہو جاتا ہے، اب وہ پاور پالیٹکس میں پڑ جاتے ہیں اور دین ثانوی حیثیت اختیار کر جاتا ہے. دین کا مفاد، دین کا فائدہ سیکنڈری ہو جاتا ہے، اور اب سیاست جو ہے وہ پسندیدہ ہو جاتی ہے اور سیاست اہم تر ہو جاتی ہے اور دین غیر اہم ہو جاتا ہے. جو ایک امت تھی جس کا سب کا فائدہ ایک تھا، سب کا انٹرسٹ ایک تھا، اب کیا ہونے لگتا ہے کہ یہ دین گروہوں میں اور یہ امت گروہوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، قومیتوں میں بٹ جاتی ہے، ڈویژن ہو جاتا ہے اس کے اندر. کہنے کو دین سب کا ایک ہے، لیکن ان کی اپنی افیلیشنز، ان کی اپنی وفاداریاں خاص خاص گروہوں کے ساتھ ہونے لگ جاتی ہیں، اور آپس میں سیاست شروع ہو جاتی ہے، پالیٹکس شروع ہو جاتی ہے. اور دین جو ہے یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے ہاسٹیج ہو جاتا ہے پالیٹکس کا، اس کو قیدی بنا لیا جاتا ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں نا، ہاسٹیج بنا لیا، لوگوں کو لے لیا جاتا ہے اور ان کو ہاسٹیج بنا لیا جاتا ہے، یرغمال کر لیا جاتا ہے. یوں ہی سمجھیے کہ دین جو ہے وہ یرغمالی ہو جاتا ہے سیاست کا. سیاست دین کو یرغمال بنا لیتی ہے، اپنے فائدے کے لیے لوگ دین کو استعمال کرتے ہیں، پاور حاصل کرنے کے لیے ایک مینز بن جاتا ہے، ایک ذریعہ بن جاتا ہے مزید اقتدار حاصل کرنے کا. دین نام دین کا لے رہے ہوتے ہیں، اصل میں سارا کھیل سیاست کا ہوتا ہے. اور جب یہ قوموں کے اندر آ جائے تو پھر اللہ کا غضب ان قوموں پر بھڑکنے لگتا ہے کہ امت کو چھوڑ کر امت کو کیوں کاٹا، اس طرح سے امت کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں کیے، گروہ بندیاں کیوں کی. اب جب امت کٹے گی اور گروہوں میں تقسیم ہوگی تو ظاہر ہے وہ پھر ارج ٹو ڈومینیٹ تو آئے گا، انسان کے اندر حب تفوق تو آئے گی.
کہ 4 گروہ ہیں، اب اس میں آپس میں جنگ تو شروع ہوگی، کون سا گروہ بہتر ہے، کون سا گروہ کمتر ہے. سیاست تو کھیل ہی ان چیزوں کا ہے ہی پاور پالیٹکس اس کو ہم کہیں، قوت کا، اقتدار کا کھیل ہے سیاست. اور پالیٹکس کو کہتے ہیں کہ پالیٹکس از اے ڈرٹی گیم، بڑا گندا کھیل ہے سیاست کا. سیاست اور دین جب ساتھ ساتھ چلتا ہے کہ دین اوپر رہے، سیاست اس کے تابع رہے. سیاست جو ہے، پالیٹکس جو ہے وہ سبارڈینیٹ رہے دین کے، تو پھر امت رہتی ہے، بگاڑ نہیں آتا. اس لیے کہ سیاست تو زندگی کا لازمی حصہ ہے، سیاست تو ہونی ہی ہے. گورنمنٹ بنے گی، پالیٹکس ہوگی، سب کچھ ہوگا. سیاست ہے ضروری، جیسے کہ معیشت ضروری ہے، اکانومی ضروری چیز ہے، اسی طرح سیاست بھی ضروری چیز ہے. لیکن کیسی سیاست اسلام چاہتا ہے؟ اللہ کیسی سیاست چاہتا ہے؟ جو دین کے تابع رہے، دین کا فائدہ سپریم ہو، امت کی وحدت سپریم ہونی چاہیے، یونٹی آف امہ ہونی چاہیے، اور پھر اس کے نیچے نیچے سیاست کرو، کوئی حرج نہیں. جب تک بنی اسرائیل پر انبیاء حاکم رہے، آپ کو بتایا تھا نا کہ ان کی ہاں سیاست، قیادت جو ہے اور مختلف شعبوں کے اندر جو سرداری تھی وہ انبیاء کے ہاتھوں تھی بنی اسرائیل کی. جب تک بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھوں میں رہی، متقی لوگوں کے ہاتھوں میں رہی، ان کے ہاں سیاست بھی چلتی رہی اور امت بھی جڑی رہی، وحدت بھی رہی. انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے، اپنے ذاتی نام و نمود کے لیے کبھی دین کو داؤ پہ نہیں لگایا، کبھی دین کو نہ بیچا سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے. لیکن حالات ہمیشہ ایک جیسے تو نہیں رہتے. ایسے بھی لوگ آئے حکومت میں جو متقی نہیں تھے، تو انہوں نے اپنی شان و شوکت میں اضافہ کرنے کے لیے اپنی پاور پالیٹکس کھیلنا شروع کر دی، اقتدار کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا. اور بنی اسرائیل کو کئی ٹکڑوں میں انہوں نے بانٹ دیا، گروہوں میں تقسیم کر دیا، اور وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑنے جھگڑنے لگ گئے. یہ حالات تھے یہودیوں کے جب یہ آیات نازل ہوئیں. یہودی کئی گروہوں میں، کئی فرقوں میں تقسیم ہو چکے تھے اور سب سیاست کا کھیل کھیل رہے تھے. حالانکہ ان سے عہد لیا گیا تھا کہ ایک دوسرے کے خون نہیں بہائیں گے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالیں گے، قتل نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف کسی غیر قوم کی مدد نہیں کریں گے. اور اگر دشمن کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کو شکست ہو بھی گئی اور ان کے ہم امتی کا لفظ کبھی سنا ہے آپ نے؟ ہم نے نہیں سنا. ہم نے تو ہم وطن کا لفظ صرف سنا ہے، ہم وطن بس. اور ہم امتی کا لفظ تو ہم نے کبھی نہیں سنا. نیشنلزم کا نعرہ آج ہم بہت سنتے ہیں، لیکن ہم امت کا نعرہ نہیں سنتے. تو یہ تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ یہودیوں سے خطاب کیا جا رہا ہے. یہ تو لگتا ہے کہ آج ہم مسلمانوں کی کہانی ہے جو کہ بیان کی جا رہی ہے. ہم بھی پہلے ایک امت تھے، لیکن اب ہم امت نہیں ہیں. اب ہم نیشنلز ہیں کسی نہ کسی ملک کے. ہم ملکوں میں بٹ گئے اور ملک مزید قومیتوں میں بٹ گئے. نیشنلز مزید نیشنلٹیز میں، سیکٹس کے اندر بٹ گئے ہیں. تو ڈویژن ہی ڈویژن ہے، تفرقہ ہی تفرقہ ہے، اور آپس میں سرپٹول ہے، آپس میں جنگ و جدل ہے، ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے ہیں، ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف جنگ کر رہا ہے، کفار تماشا دیکھ رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں. تو ہم بھی پھر اللہ کے غضب میں گر گئے. جو قوم یہ کام کرے گی، امت کو کاٹ کر قومیتوں میں ڈیوائیڈ کرے گی. آج ہم دیکھتے ہیں اپنے ہاں، ہم کہتے ہیں برٹش مسلمز، افغانز، یا بنگلہ دیشیز، یا ایرانینز، یا عراقیز. مسلمز تو کم ہی کہتے ہیں. اور حال یہ ہو گیا کہ ایک ملک کا مسلمان دوسرے ملک کے مسلمان کو برداشت نہیں کر سکتا. ہم کہتے ہیں افغانی کیوں آ گئے ہمارے ملک میں؟ ہمیں سے کوئی مطلب نہیں کہ ان پر کیا بیتی، ان پہ کیا ستم ہوئے، کیسے ان کے گھر اجڑے، کیسے وہ لٹے. ہم کہتے ہیں یہاں کیوں آ گئے، کیوں آ کر بھر گئے. ہماری معیشت کے اوپر بوجھ بن گئے، اکانومی پر برڈن ہو گیا. تو ملکوں کا ڈویژن ہے، امت کی تو ہمیں فکر نہیں. اور ہماری تنگ نظری کا، تنگ ذہنی کا اور تنگ دلی کا یہ حال ہو گیا کہ ایک صوبہ اگلے صوبے کے لوگوں کو برداشت نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں کراچی میں پنجابی کیوں آ گئے؟ یہ تو ہندوستانیوں کا صوبہ ہے. صوبہ کیا، شہر. سندھ سندھیوں کے لیے ہے، پنجاب پنجابیوں کے لیے ہے، بلوچستان بلوچیوں کے لیے ہے.
اور ہم ایک دوسرے کو اپنے صوبے میں برداشت نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یہ ہمارا صوبہ، ہم نوکری کریں گے، تم کہاں سے آئے، تم جاؤ اپنے صوبے میں واپس. تو ہم کہاں سے عروج پائیں گے؟ ہم کہاں سے ابھریں گے؟ ہم تو اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں. ہم تو شادی کرنا پسند نہیں کرتے. ایک دوسرے کے اندر اتنی ڈیپ ہماری ڈویژن ہے، تفرقہ اتنا گہرا ہے ہمارے اندر. اور ملکوں کا حال ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ایک دوسرے کے گریبان ہم نے پکڑے ہوئے ہیں. کہنے کو سب مسلمان، ایران بھی مسلمان، عراق بھی مسلمان، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہوا؟ ابھی تو چلیں جنگ نہیں ہے، لیکن دیکھا تھا نا ہم نے کیا حال ہوا. بالکل یہی حال بنی اسرائیل کا ہو گیا تھا. جو آج پاور پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے، مسلمان ملکوں کے سربراہ چونکہ تقوی سے محروم ہیں، اس لیے اقتدار ان کا کھیل ہے. اور مسلمان امت کے اوپر جو بھی ذلت کا عذاب ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. یہ ہمارے کرتوتوں کا انجام ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ سے کیا ہوا معاہدہ نہیں نبھایا. ہم نے امت کو کاٹ دیا، امت کو ذبح کر دیا، سلاٹر کر دیا، امت کو فرقوں میں بانٹ دیا. اور حقیقت ہے کہ جو بھی قومیت کا نعرہ لگاتا ہے وہ دراصل امت ہی کو کاٹ رہا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت سے بنائی تھی. ہم خواتین کو بھی سوچ لینا ہے اپنی سطح پر. ان آیات کو یہ مت سوچیں کہ ہمارا کیا تعلق ان سے. ہم خواتین جب اپنے بچوں کا شادی بیاہ کا معاملہ لے کر کھڑی ہوتی ہیں، ہم کہتی ہیں ہم پنجابی، ہم صرف پنجابیوں میں کریں گے شادی. ہم تو میمن ہیں، ہم تو میمن سے باہر جا ہی نہیں سکتے. اور میمنوں کی بھی برادریاں، ان کے بھی خاندان جیسے کہ مختلف فرقوں میں ہے. پنجابی ہیں اور چودھری ہیں تو چودھریوں میں، اور آرائی ہیں تو آرائی میں. مثال کے طور پہ کوئی دہلی والا ہے تو وہ بامبے والے سے شادی نہیں کرے گا. یہ ہمارا حال ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح امت کو جوڑیں، کہاں سے جوڑے گی؟ ٹاپ لیول سے جوڑے گی. پہلے عراق اور ایران ایک ہوں گے ہمارا خیال ہے؟ نہیں. پہلے انفرادی طور پہ انڈیویجولی ہمیں اس تعصب کو اپنے ذہن سے نکالنا ہے. ہمیں اسلام کو فوقیت دینی ہے، اس کو ہم کو پریفرنس دینی ہے، اور اپنی قومیت کو ہم کو اسلام سے نیچے رکھنا ہے. اسلام اہم ترین ہے، ورنہ ہم اسی طرح پھٹے رہیں گے. یہودی بھی پھٹ گئے تھے، سیاست کا شکار ہو گئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے 3 یہودی قبائل مدینے میں آباد تھے: بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ. یہ 3 یہودیوں کے قبیلے تھے، اور مشرکین کے 2 قبیلے مدینے میں آباد تھے، اوس اور خزرج. اب وہاں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ آپس میں معاہدہ کر لیا کرتے تھے، حلیف بن جاتے تھے. حلیف سمجھتے ہیں؟ ایلائز. آپس میں ایلائز بن جاتے تھے. اوس چھوٹا قبیلہ تھا مشرکین کا، تو اوس کا جو ایلائی تھا، جو حلیف تھا، وہ بنو قریظہ کا قبیلہ تھا. تو ایک مشرک قبیلہ اور ایک یہودیوں کا قبیلہ، یہ آپس میں ایلائز تھے. ان کا آپس میں پیکٹ ہو گیا. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ قاعدے کی روح سے بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ کا پیکٹ ہونا چاہیے تھا، آپس میں ہونا چاہیے تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو احکامات دیے تھے اس کے حساب سے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنے قبیلے کو چھوڑ کر بنو قریظہ نے پیکٹ کیا اوس کے ساتھ. کیا خیال ہے آپ کا، کیوں کیا؟ جی آپ بتائیے. بہت اچھی بات کہہ رہی ہیں کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر، بنو قینقاع کا آپس میں اس لیے نہیں تھا کہ آپس میں وہ اعتماد نہیں کرتے تھے ایک دوسرے پر. جب سیاست چلتی ہے نا تو خود غرضی ضرور آتی ہے قوموں کے اندر. جب اس قدر ذاتی قسم کی سیاست آتی ہے تو خود غرضی ضرور آتی ہے، اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ اگلا کتنا خود غرض ہے. اپنی خود غرضی کا حال بھی پتا ہوتا ہے، تو وہ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے، ٹرسٹ نہیں کرتے. انہیں پتا ہوتا ہے کہ جیسے ہی اگلے کو موقع ملے گا یہ کوئی نہ کوئی سیاسی فائدہ میرے اوپر حاصل کر لے گا، 1 اپ ہو جائے گا میرے اوپر. تو انہوں نے معاہدہ کس سے کیا؟ مشرکوں سے کیا. خزرج کا جو قبیلہ تھا مشرکوں کا، وہ بڑا قبیلہ تھا. خزرج کے ساتھ بنو نذیر اور بنو قینقاع کے تعلقات تھے. اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے تھے مشرکین کے، ان میں آئے دن آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھیں. ایک اور بات آپ یاد رکھیے کہ جب امتیں خود قوموں میں بٹ جاتی ہیں، کام کیا ہوتا ہے اہل کتاب کا، جن کے پاس اللہ کی شریعت ہوتی ہے، کہ وہ دنیا میں امن قائم کریں گے. یہ ان کا مقصد ہوتا ہے نا، لوگوں کی زندگیاں پرسکون بنائیں گے. لیکن جب وہ خود مفاد پرست اور دنیا پرست ہو جاتے ہیں،
خود وہ فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، اور پھر حکومت بھی ان کو مل جائے، اقتدار بھی ان کو مل گیا ہوتا ہے، سیاسی اقتدار۔ اب ان کی پالیسی کیا ہوتی ہے؟ ڈیوائڈ اینڈ رول۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ باقی دنیا کی امتوں میں بھی تفرقہ ڈال دیں، ان کے اندر بھی وہ ڈفرینسز کریٹ کر دیں تاکہ وہ بھی بٹی رہیں۔ بالکل یہودیوں نے یہی کیا۔ یہودیوں کے پاس ایک طرح سے مدینے کا اقتدار تھا، اس لیے کہ علم ان کے پاس تھا، اہل کتاب تھے، پڑھنا لکھنا جانتے تھے، مشرکین پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ دوسرے، یہودیوں کے پاس پیسہ تھا اور مشرکین کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا۔ تیسرے، جیوز کے پاس ویپنز تھے، ہتھیار۔ تو علم ہو، پیسہ ہو اور ہتھیار ہو، یہی چیزیں تو سیاست کے لیے چاہیے ہوتی ہیں۔ انہوں نے چونکہ یہ اپنے پالیٹکس میں پڑ گئے تھے، بجائے کہ یہ اوس اور خزرج میں اتفاق کرواتے، اتحاد کرواتے، ان کو علم فراہم کرتے، ان کی تربیت کرتے، انہوں نے بالکل نہ چاہا کہ ان کی اپلفٹ کریں، ان کی بہتری کریں اوس کی اور خزرج کی، بلکہ کیا کیا انہوں نے؟ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ان کو لڑواتے رہے آپس میں۔ اوس اور خزرج میں آئے دن جنگیں ہوتی رہتی تھیں، اور یہودی جان جان کر ان دونوں قبیلوں میں جنگ کی آگ بھڑکایا کرتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ جب اوس اور خزرج آپس میں لڑیں گے تو اوس اور خزرج کے پاس نہ پیسہ ہے نہ ہتھیار ہیں، تو پیسے کے لیے، ہتھیار کے لیے یہ ہمارے ہی پاس آئیں گے۔ یہودیوں کے پاس ہتھیار تھے، یہودیوں کے پاس پیسہ تھا، وہ سود پر ان کو پیسہ دیتے تھے، اور جو پیسہ وہ قرض دیتے تھے سود پر مشرکوں کو، اوس کو اور خزرج کو، اوس اور خزرج انہی پیسوں سے، یہودیوں ہی سے ہتھیار لیتے تھے۔ تو کہتے ہیں نا کہ 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی والی چیز ہے نا، فائدہ ہی فائدہ یہودیوں کا۔ کوئی آپ کو فرق لگ رہا ہے صورتحال میں؟ کیا بالکل صورتحال یہی آج نہیں ہے؟ مسلمان ملک لڑتے ہیں آپس میں۔ اچھا، کمزوری کا حال یہ ہے کہ کوئی ہتھیار خود بنا نہیں سکتے، ہتھیار ان کو لینے ہوتے ہیں دوسرے ملکوں سے، لیکن چونکہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، علم نہیں ہے، کولسٹک کرائسس ہے، پڑھنا لکھنا تو چھوڑ ہی دیا مسلمانوں نے۔ وہ سمجھتے کہ نعرے بازیاں کر کے اور جلا کر اور پتھراؤ کر کے ہم پتہ نہیں کیا کر لیں گے۔ آپ نے ری ایکشن دیکھ لیا ہوگا پچھلے دنوں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون انہوں نے بنائے، ایک حد تک جو ڈیمونسٹریٹ کیا، پروٹیسٹ کیا، بالکل ٹھیک، اکنامک بیک آؤٹ کیا، بالکل ٹھیک، لیکن اس کے بعد جو ایمبیسیز جلانی شروع کر دی، ان کی توڑ پھوڑ شروع کر دی، چیزوں کو آگ لگا دی۔ ہم کو علم نہیں ہے نا کہ اگر مثال کے طور پہ پاکستان میں کسی ملک کی ایمبیسی ہے اور پاکستانی اس ملک کی ایمبیسی کو جلا دیتے ہیں، کاسٹ کون بھرے گا اس کی؟ پاکستان کی حکومت بھرے گی۔ جس ملک میں ایمبیسی ہوتی ہے اس ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اگر ہم نے کسی ملک کی ایمبیسی جلائی، چلے ہم نے نہیں جلائی، کسی اور ملک میں مسلمانوں نے کسی دوسرے ملک کی ایمبیسی جلا دی، ان کی اپنی حکومت کو پیسہ بھرنا پڑے گا اس کا۔ عقل نہیں ہے نا، علم نہیں ہے، جذبات میں آتے ہیں تو سب حدیں توڑ کے ہم نکل جاتے ہیں۔ ایک چیز جو ہے وہ امپیکٹ اس کا ہو رہا تھا، لوگوں پہ اثر ہو رہا تھا، آپ کرتے کرتے حد پار کر گئے۔ یعتدون پڑھا تھا نا ہم نے، کانو یعتدون، حد سے بڑھتے چلے جاتے ہیں، رکنا نہیں آتا، سٹاپ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو کہ رکیں گے کہاں، تو یہ پرابلم ہو جاتا ہے۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہتھیار ہمارے پاس نہیں ہے، ہتھیار لیتے ہیں دوسرے سے جنگ کرنے کے لیے، اور جب پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اس لیے کہ فائنانس تو اسٹرانگ ہے ہی نہیں، تو قرض چاہیے ہوتا ہے، تو قرض بھی انہی ملکوں سے لیتے ہیں، ان سے قرض لیتے ہیں سود پر، اور انہی سے ہتھیار لیتے ہیں، تو پیسہ بھی سارا واپس ان کے پاس چلا گیا، سود کی قسطیں پھر مسلمان ملک بھرتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے۔ بالکل یہی صورتحال اس زمانے میں تھی۔ یہودی ان کے درمیان جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے، پھر اوس اور خزرج یہودی قبائل ہی سے سود پر قرضے لیتے تھے اور ہتھیار خریدتے تھے۔ اب کہیں اوس اور خزرج میں آپس میں امن ہو جاتا، اتحاد ہو جاتا، وہ آپس میں یونیفائی ہو جاتے، تو یہودیوں کا کاروبار کیسے چلتا؟ ان کا بزنس ڈاؤن ہو جاتا، جی ہاں، اکانومی ٹھپ ہو جاتی ان کی۔ تو ان دونوں قبیلوں میں بہت سی جنگیں ہوئیں۔ مشہور جنگ بواس ہوئی تھی، اس میں بے شمار اوس کے اور خزرج کے لوگ مارے گئے تھے۔ ایک اور دیکھیے فائدہ کیا ہوتا ہے اس طرح لوگوں کو لڑوانے کا، ان کی آبادی قابو میں رہتی ہے۔ پاپولیشن کنٹرول کا بھی ایک طریقہ ہے کہ ان کو آپس میں لڑواتے رہو، خود ہی ماریں گے ایک دوسرے کو، خود ہی ہزاروں لاکھوں کے حساب سے مرتے چلے جائیں گے،
اچھا، یہ تو ان کا ایک مسئلہ تھا جو یہودی کر رہے تھے. ساتھ ساتھ آپس میں بھی اختلاف تو ظاہر ہونا تھا. جب بھی حلیف بنے اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے تو جب بھی جنگ ہوتی تھی تو یہودیوں کو بھی شریک تو ہونا پڑتا تھا. ان کو بھی اپنے آدمی تو بھیجنے ہوتے تھے، اپنے حلیفوں کو، اپنے الائز کو سپورٹ کرتے تھے. تو کیا ہوا کہ اب یہ کھلم کھلا اللہ کی کتاب کی خلاف ورزی کرنے لگے. ان سے کہا گیا تھا ایک دوسرے کو قتل مت کرنا، گھروں سے مت نکالنا، ایک دوسرے کے خلاف کسی کی مدد مت کرنا، اور اگر تمہارے اپنے ہم مذہب قید ہو کر آ جائیں تو ان کو فدیہ دے کر چھڑانا. یہ سب چیزیں یہ آیات میں موجود ہیں. تو کیا کیا انہوں نے؟ پہلی 3 شرطیں تو نہ مانی، آخری شرط انہوں نے مان لی کہ جب قیدی ان کے بنا لیے جاتے تھے تو فدیہ دے کر چھڑا لیتے تھے. تو 3 چیزیں نہیں مانی، ایک مان لی. جس طرح آج مسلمان ملک ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، غیر مسلموں کی مدد لے کر ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرتے ہیں، اس کے بعد OIC بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر سمٹس ہونے لگتی ہیں کہ ہم مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں گے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ظلم بھی تو ہم نہیں کیا تھا، تنگ بھی تو ہم نہیں کیا تھا. اپنے ضمیر کو کچھ نہ کچھ مطمئن کر لیتے ہیں کہ چلو کچھ تو ہم کر رہے ہیں. تو سیاسی اکھاڑا ہے دراصل، سارا سیاست کا کھیل ہے. تو اس طرح بات شروع ہوئی اور ہوتے ہوتے کھلم کھلا اللہ کی کتاب کی نافرمانی ہونے لگی. اب ان سے پوچھا جا رہا ہے، یہ جو آیت ہے، آیت کا یہ ٹکڑا، آیت 85 کا، بڑا پروفاؤنڈ ہے. سمجھیے کہ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. یہ ان کا حال تھا یہودیوں کا. اب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم ذرا بتاؤ، افتؤمنون ببعض الکتاب، تو کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو؟ تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو کہ اچھا قیدی آئیں تو فدیہ دے کر چھڑائیں، یہ تو مان لیا تم نے اور تم بڑے خوش بھی ہو گئے اس پر. لیکن وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور تم بعض حصے کا کتاب کی انکار کر دیتے ہو، نہیں مان رہے. جو مان رہے ہو وہ تو تم کو بہت یاد رہ گیا کہ ہم کتنا نیک کام کر رہے ہیں، اور جو باتیں نہیں مان رہے تمہیں اس کا غم نہیں ہے، تمہیں اس کا افسوس نہیں ہے، اس کے ریپرکشنز کا، اس کے بیک لیش کا، اس کے برے اثرات کا تم کو خوف نہیں ہے. تم نے یہ سوچا کہ 3 احکامات نہ مانے اور ایک مان لیا تو 3 احکامات کی برائی ہم کو نہیں پہنچے گی. غلط سوچا. چاہے سیاست ہو، چاہے معاشرت ہو، چاہے معیشت ہو، چاہے روزمرہ عوام کی زندگی ہو، سب یہ اپنے آپ سے پوچھیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. ذرا اپنے آپ سے پوچھیے، یہ سوال پوچھیے اپنے آپ سے. اپنا نام لے کر آئیے ذہن میں اور پوچھیے اپنا نام لے کر کہ کیا تم کتاب کی کچھ چیزوں کو مانتی ہو اور تم کتاب کی کچھ چیزوں کا انکار کر رہی ہو. یہ کون سا انکار؟ انہوں نے تورات کا انکار نہیں کیا تھا کہ ہم نہیں مانتے کہ تورات میں یوں لکھا ہوا ہے. زبان سے مانتے تھے، عمل سے جھٹلا دیا. تو ذرا پوچھیے اپنے آپ سے، کنٹمپلیٹ کیجئے. مسلمان امت کا رونا چھوڑیے، اپنا رونا شروع کیجئے کہ اللہ یہ میرا کیا حال ہے. شاید ہی ہم میں سے کوئی دعویٰ کر سکے کہ میں پوری کتاب پر عمل کر رہی ہوں. کر سکتا ہے کوئی؟ کم از کم فرائض کی حد تک تو ہم کر لیں. لیکن واقعی بات یہی ہے، کچھ کو مانتے ہیں، کچھ کو بالکل نکال دیا زندگی سے. لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو تو خوبی سمجھ لیا، سلوگن بنا لیا، موٹو بنا لیا. کیا؟ دین اور دنیا ساتھ ساتھ چلاؤ. دین اور دنیا ساتھ ساتھ چلاؤ. ڈونٹ بی اے فینیٹک، ڈونٹ بی این ایکسٹریمسٹ. خود بخود یہ سوچ لیا کہ پوری کتاب پر ایک شخص عمل نہیں کر سکتا. کچھ لوگ نمازیں پڑھیں گے، دین چلائیں گے، کچھ لوگ کاروبار کریں گے، دنیا سنبھالیں گے. جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں، ان کو نہیں زیب دیتا کہ جھوٹ بولیں یا دھوکہ دیں. جو کاروبار کر رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج میں بیٹھے ہیں، ان کو زیب دیتا ہے، ہاں ان کو اجازت ہے کہ جھوٹ بولیں، دھوکہ دیں، اسمگلنگ کریں، رشوت لیں، جو جی چاہے کریں. ہم کہتے ہیں آف کورس اس کے بغیر کاروبار کیسے چلے گا. حصے بکھرے ہو رہے ہیں نا. تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. عوام کا حال اس وقت، عام مسلمان کا حال اس وقت یہ ہے، اور پلیز اپنے آپ پر آپ کو فوکس کرنا ہے.
اپنے آپ پر اپنا نام رکھیے ذہن میں. اپنی مرضی سے جس حکم کو، جس فرض کو چاہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، ضمیر چٹکی بھی نہیں لیتا، اور جو کنوینئنٹ لگتا ہے، آسان لگتا ہے، عمل شروع کر دیتے ہیں. دین کا سیلف میڈ ایڈیشن، خود ساختہ تصور. ہونا کیا ہے اس کے نتیجے میں؟ فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو کیا جزا ہو سکتی ہے اس کی جو تم میں سے یہ کام کرے؟ کیا جزا ہو سکتی ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں آدھے دین پر عمل کر کے جزا کیا ہوگی؟ ہم کہتے ہیں جزا یہ ہوگی کہ ہم جنت میں جائیں گے. ہم ایٹ لیسٹ کچھ تو کر رہے ہیں. فلاں تو یہ بھی نہیں کر رہا، کہتے ہیں نا، آپ نے سنا ہے. ہم کہتے ہیں ایٹ لیسٹ ہم نماز تو پڑھتے ہیں. کتنے لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھ رہے. ایٹ لیسٹ ہم روزے تو رکھ لیتے ہیں. سو واٹ اگر ہم فلاں کام نہیں کر رہے، اور ہم تصور کیا لاتے ہیں ذہن میں اپنے کہ ہم تو نجات پا جائیں گے. ہم کچھ تو کر رہے ہیں. اس تصور کو لے کر آئیے ذہن میں، اور اس قرآن کی آیت کو پھر آپ دیکھیے ذرا، دونوں کو آمنے سامنے لائیے. اپنے تصور کو، اپنی امانی کو، اپنی امنیہ کو لے کر آئیے، اپنی وشفل تھنکنگ کو، اور فیکٹ کو سامنے لے کر آئیے. فیکٹ کیا ہے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں گے ان کی جزا کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہو سکتی ہے بتاؤ؟ کوئی جزا نہیں ہو سکتی الا، سوائے اس کے، خزی فی الحیات الدنیا، رسوائی دنیا کی زندگی میں. یہ تو ملے گا. تو اپنے گھر میں ہو سکتا ہے بہت باعزت ہو، تمہاری نوکروں کی فوج ہو تم کو جو سلام کرتی ہو، لیکن تم ذرا نکل کر دنیا میں تو جاؤ. اگر نام محمد ہے یا احمد ہے یا تمہارے سر پر سکارف ہے تو پھر دیکھنا، ضروری نہیں ہے کہ شامت آئے، لیکن آ بھی سکتی ہے. وہ کہتے کہ ایوری مسلم از اے ٹیررسٹ، نعوذ باللہ، یا ایوری ٹیررسٹ از اے مسلم، نعوذ باللہ. تو کیا ہوا اگر میں اپنے گھر میں باعزت ہوں؟ آپ کی نظروں میں ہو سکتا ہے میں باعزت ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں دنیا کی نظر میں نہیں ہوں. تو ہم انفرادی طور پہ تو زندہ نہیں ہیں، ہم ایک امت کا حصہ بھی تو ہیں. ہم کو اچھا لگے یا نہ لگے ہم مسلمان تو ہیں. ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہے مسلم، کیا کریں؟ اور جو مسلمانوں کی ذلت ہے، کیا اس کی چبن مجھ کو نہیں ہوگی؟ کیا میں اپنے گھر کی عزت پہ خوش رہوں، مگن رہوں، کھاؤں اور پیوں، ہنسوں اور بولوں، کبھی دل نہ دکھے؟ خزی فی الحیات الدنیا. کیا افسوس نہیں ہوتا ہمیں؟ ہم سمجھتے ہیں ہم کیا کریں، آف کورس مسلمز ہیں ہی ایسے. فنگر پوائنٹنگ کی عادت ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں ہی ایسے. تو کسی نے کہا کہ جب آپ ایک انگلی کسی کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں، 3 انگلیاں کہاں جا رہی ہیں؟ اپنی طرف. ہم میں سے جو کوئی قرآن کا حکم توڑتا ہے تو امت کو اوور آل کمزور کر رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ 1.3 بلین ہے تو ایک میں نہیں عمل کر رہی تو کیا فرق پڑے گا. یہ ایک ایک کر کے ایک ایک اینٹ جب کچی ہوتی ہے تو پھر ان دی اینڈ کیا ہوتا ہے؟ پوری دیوار کچی ہوتی ہے نا. تو دارالاسلام آج کچا ہے، کمزور ہے، کوئی عزت نہیں ہے اس کی. ہر مسلمان کے گناہ کا اثر اجتماعی طور پہ کلیکٹیولی جا کر مسلمان امہ پر پڑ رہا ہے. اگر ہم میں سے کوئی آج ایک نماز چھوڑتا ہے یا روزے چھوڑتا ہے یا زکوٰۃ ادا نہیں کرتا یا قرآن کے فرائض کو پورا نہیں کر رہا تو وہ اسلام کی ذلت میں مددگار ہے. آج کارٹون بن گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو رو رو کے ہم نے دنیا سر پر اٹھا لی. کرنی چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، غیرت کا تقاضا ہے. لیکن جو عام زندگی میں ہم نے حال کیا ہوا ہے، ہم بھی تو ذرا اس کو دیکھیں. ہم نے تو اپنا تماشا خود بنایا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر سزا بتا دی، خزی فی الحیات الدنیا. سوری مسلمز، ashamed to be a Muslim. کانشیس مسلمز کے ویری سیلف کانشیس کے مسلمان لگے نا، ہم کو شرم آتی ہے مسلمان لگتے ہوئے. آج شرم کا سمبل ہے کہ یہ نظر آئے کہ کوئی مسلمان ہے. پوری کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان نظر نہ آئیں. ہمارے اپنے اندر ہے نا ایک سینس بے عزتی کا، ورنہ اگر ہماری نظروں میں خود عزت ہوتی ہم اپنے دین کو فلانٹ کرتے، ہم اس کو فخر سے پیش کرتے. ہمارا حال حلیہ پکار کر کہہ رہا ہوتا کہ ہم مسلمان ہیں. ہم کسی دنیا کے ایک معمولی اچھے اسکول سے پڑھ لیتے ہیں تو گاڑیوں پر سٹیکرز لگا دیتے ہیں. کسی باہر کی اچھی یونیورسٹی سے پڑھ لیتے ہیں، اچھی کیا، کوئی بھی باہر کی یونیورسٹی سے پڑھ لیتے ہیں تو گاڑیوں پر اس کے سٹیکرز لگے ہوئے ہوتے ہیں. فلانٹ کرتے ہیں نا، ہم کو فخر ہے اس کے اوپر. اگر مسلمان ہونے پر ہمیں فخر ہوتا، اگر ہم واقعی اپنے آپ کو باعزت سمجھتے انفرادی طور پہ، تو ہم اپنے دین کو فلانٹ کرتے، فخر سے پیش کرتے لوگوں کے سامنے.
پراؤڈ مسلمز. لیکن ہم چاہے کتنا بھی اپنے آپ کو انفرادی طور پہ باعزت سمجھے، ہمارے میاں یا ہمارے والد کتنی بھی باعزت پوسٹ پر ہوں، ہمارے اپنے اندر ذلت کا احساس ہے، اور یہ گواہ ہے ہمارا عمل. ہمارا عمل بتا رہا ہے کہ ہم مسلمان کیوں نہیں لگنا چاہتے، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو کمتر حقیر سمجھتے ہیں. وی آر ashamed ٹو بی مسلمز. ہمیں شرم آتی ہے اپنے مسلمان ہونے پر. تو خزیون تو ہے، خزیون فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی ہوگی. چلو دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور آخرت میں نجات مل جائے تو کوئی بات نہیں. رسوائی دو طرح کے لوگوں کو ملتی ہے، یاد رکھیے. دنیا کی رسوائی ایک ان کو بھی مل سکتی ہے کہ جو پورا دین پہ عمل کر رہے ہوں، وہ اپنے ہی معاشرے میں آؤٹ کاسٹ بن جاتے ہیں. آج رسوائی کی یہ شکل بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلمان پورے کا پورا دین پہ چل رہا ہے، پوری کتاب پر ایمان لائے ہوئے ہے، وہ آج مسلمانوں ہی میں تو رسوا ہے. مسلمان ہی تو قبول نہیں کر پاتے. والد مسلمان، والدہ مسلمان، اگر بچہ پورا 100% مسلمان تو وہ پریشان ہو جاتے کہ فینیٹک ہو گیا. اگر بیوی پوری کی پوری مسلمان ہونا چاہتی ہے تو مسلمان شوہر برداشت نہیں کرتا، معاشرہ آؤٹ کاسٹ بنا دیتا ہے. یہ رسوائی بھی تو ہے. کوئی بات نہیں، یہ دنیا کی ہے نا، آخرت میں تو انشاءاللہ نجات ہوگی. رسولوں کو بھی رسوا کیا دنیا میں لوگوں نے، کوئی بڑی بات نہیں. رونا کس بات کا ہے کہ دنیا میں بھی رسوائی، الا خزی فی الحیات دنیا. ایک رسوائی کی قسم وہ ہے کہ جو اللہ کے دین پر آدھا عمل کرنا اور آدھا دین کو چھوڑ دینا. وہ قومیں بھی رسوا ہوتی ہیں، وہ بھی رسوا ہوتی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کی نجات نہیں. فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ لوٹا دیے جائیں گے شدت کے عذاب میں. اشد العذاب، معمولی نہیں، سخت عذاب میں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو. دھوکہ مت دینا اللہ کو اپنی سوڈو دینداری سے، اپنی نقلی دینداری سے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش مت کرنا. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹلی یہ چیز دنیا میں تو دیکھ ہی لیا. 99.9% مسلمانوں کا رویہ اپنے کتاب کے ساتھ، اپنے قرآن کے ساتھ یہی ہے، اور نتیجہ پوری امت کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے. کچھ کو ہم دیکھتے ہیں کہ لیگل کورٹ کی بہت پابندی، قوانین کی بہت پابندی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پردہ، کوئی کمی نہیں ان چیزوں کے اندر. لیکن یہ جو ہم نے آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 83 حقوق العباد سے جن کا تعلق تھا، انسانوں کے حقوق سے، ہیومن رائٹس سے جن کا تعلق تھا، ہیومن رائٹس ادا نہیں کرتے، انسانوں کے حقوق وہ ادا نہیں کرتے، کاروبار میں ایمانداری نہیں دکھاتے، اخلاق کی کمی محسوس ہوتی ہے ان سے بات کر کے، تلخی ہے، سختی ہے ان کے اندر، خناس ہے کوئی دماغ میں، بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، روڈ لہجہ اختیار کرنے کو یا لوگوں کی بے عزتی کر دینے کو یہ سمجھتے ہیں کہ تو ہمارا حق ہے، اس لیے کہ ہم بڑے دیندار، بڑے ریلیجس ہیں، تو بات کرنے میں بدتمیزی چھلکتی ہے. یہ ایک مسلمانوں کی کیٹیگری ہے. کچھ جو ہیں وہ اخلاقی قوانین بہترین طریقے سے نبھاتے ہیں، بڑے خوش مزاج، بڑی نرمی بات کرنے میں، ہیومن رائٹس، ڈگنیٹی آف لیبر، انسانی حقوق اور محنت کی قدر کرنے والے ہیں، ہیومینیٹیرین کازز میں بڑھ بڑھ کر حصہ لیتے ہیں. لیکن قرآن کے قانون سے، شریعت سے، اللہ کے حقوق سے بالکل بے نیاز، انڈیفرنٹ.